والدہ تو یاد آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے، ٹوٹلی فیملی یہاں پہ آ کے سانس ایک پیدا ہوتا ہے۔ اس نشے کی حالت تو جو ہے تو میری فیملی مجھ سے علیحدہ ہوئی ہے جی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بٹے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ابھی میرا 8 سال کا بچی ہے، وہ دل کا مریض ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل۔ نشے کے دن میں تھے، نہ باپ تھا، نہ بہن تھا، نہ گھر والے تھے، سب ہم سے نفرت کرے، ہماری وجہ سے ان کو تانے پڑ رہے تھے۔ ڈوب جائے جو قسمت کا تارا، کوئی ہوتا نہیں پھر سہارا۔ السلام علیکم، واجد آن لائن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم تھا کہ پہلے میں نے ایک ویلاگ میں اسی اسپتال میں ایک ویلاگ بنایا تھا جس میں مختلف کیٹیگری کے جتنے بھی مریض تھے نشے میں مبتلا، ان لوگوں کا انٹرویو کیا تھا، ان لوگوں کو ہم نے چٹ چیٹ کی تھی۔ کافی لوگ وہ جو اس ٹائم تھے نشے میں مبتلا، ان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ اب دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، کچھ دنوں بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو وہی دیکھا ہے کہ وہی مریض جو ہیں وہ کافی صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ جو کمشنر پشاور نے مہم شروع کی تھی اس کی بدولت یہ تمام مریض جو تھے، اب تو مریض نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں نے ان میں وہی دیکھے ہیں جتنے بھی اسٹریٹ سے جو اٹھائے ہوئے تھے، جو گلی کوچوں سے اٹھائے ہوئے تھے ان مریض کو۔ لیکن اب مریض اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ پراپر یہاں پر 80 سے 90% ان کا علاج ہو چکا ہے اور وہ کافی بہتر ہو چکے ہیں اپنی حقیقی زندگی میں جانے کے لیے۔ یہی سے ہم جائیں گے دوبارہ سے، جیسے پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا ان مریضوں سے، ڈاکٹر حضرات سے، سیکیورٹی حضرات سے، یہاں پر اسپیشلی ہم انٹرویو کریں گے کہ وہ کس طرح سے ان کو مینٹین کر رہے تھے جس طرح اسپتال شروع ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آئیں ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ مریض کھڑے ہیں کہ اس سے بات کریں گے۔ یہ مریض جو تھا یہ بھی نشے سے پاک پشاور کی مہم میں یہاں پر لایا گیا تھا۔ کہاں سے لایا گیا ہے، کیوں لایا گیا ہے اور اس کی جتنی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اچھا بھائی، کیا نام ہے تمہارا اور یہاں پر کیسے آئے ہو؟ میرا نام سیف الرحمان ہے، میں لاہور سے آیا ہوں اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہمیں ملا ہے، اور ڈی سی صاحب کا، اے سی صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا، اور اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا اور ڈاکٹرز کا، یہاں پہ سیکیورٹی جتنی ہے سب کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں بہت اچھا ماحول دیا ہے، بہت اچھا یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہے اور فی سبیل اللہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم تھینکفل ہیں۔ اور حکومت سیف الرحمان، یہ بتاؤ، سیف الرحمان نام ہے نا آپ کا، یہ بتاؤ کہ اب بھی حالت کیسی ہے؟ اور یہاں سے مجھے تو لگ رہے ہو کافی ماشاءاللہ صحت یاب ہو، یہاں سے جا کر آپ نے کون سی پھر زندگی میں لوٹ کر جانا ہے کہ نہیں اپنی زندگی کو مینٹین رکھنا ہے؟ جی، جیسا کہ میں یہاں پہ آیا تھا تو میری حالت جو تھی وہ بہت خراب تھی نشے کی وجہ سے، صحت میری بہت ڈاؤن تھی۔ اب آپ کے سامنے میں ہوں، ڈاکٹرز نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے، یہاں کی انتظامیہ نے بہت محنت کی ہے میرے ساتھ۔ جس طرح یہاں پہ سیشنز ہوئے ہیں، ہمیں مینٹلی طور پہ جس طرح ہمیں پریپیئر کیا گیا ہے کہ نشے سے کس طرح اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، باہر کی دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، گھر جا کے کیا ذمہ داری ہیں، ایوری تھنگ ہمیں یہاں پہ جو ہے نا سیشنز لیے گئے باقاعدہ، ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ ڈیلی سیشنز ہوئے ہیں ہمارے، اور اس میں جو ہے ہم نے اس چیز کو مینٹلی طور پہ پورا اپنے دماغ کے اندر جو ہے نا بٹھایا ہے۔ ڈاکٹرز نے ہمارے ساتھ محنت کی ہے جس کی وجہ سے ہم آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہم جس حالت میں یہاں پہ آئے تھے ہم بات نہیں تھے کر سکتے ایسے کھڑے ہو کے، اور آج ہم بات۔ سیف الرحمان، یہ بتاؤ کہ والدہ وغیرہ یاد آتی ہیں آپ کو؟ والدہ حیات ہے آپ کی؟ والد وغیرہ، بھائی وغیرہ کس طرح سے محسوس کرتے ہو؟ آپ تو وہ سر سے آئے ہو دوسرے صوبے سے، لاہور کے ہو آپ، تو کس طرح سے محسوس کرتے ہو؟ والدہ کی کیا فیلنگ؟ دیکھیں، والدہ تو یاد آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، گھر والوں کی بھی یاد آتی ہے، ٹوٹلی فیملی یہاں پہ آ کے سانس ایک پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر باہر نہیں تھا، یہاں پہ ہمارے اندر احساس پیدا کیا گیا ہے کہ گھر والوں کے پاس ٹائم گزارنا ہے ہم نے۔ جو ہم ٹائم نشے میں گزارتے تھے، باہر آوارہ گردی میں گزارتے تھے، وہ انشاءاللہ اب ہم اپنی والدہ کے پاس، اپنی بہنوں بھائیوں کے پاس ٹائم گزاریں گے، اپنا کام کاروبار کریں گے۔ اور ہم بہت زیادہ جو ہے نا خراب تھے، اور یہ ہمیں ایک نئی زندگی کا چانس ملا ہے۔ شکریہ سیف الرحمان صاحب، آپ اپنا سیشن لیں، انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہے، شہر کا بندہ ہے، بلال نام ہے، یہ میرا بھی جاننے والا ہے۔
اور اس طرح سے ہے، ایک ٹیلر بھی ہے اور شادی شدہ ہے. اسی سے ہی پوچھتے ہیں، بلال کیسا فیل کر رہے ہو آج یہاں پہ؟ میں نے تو آپ کو دیکھا تھا پہلے بہت خراب تھے، اب آپ جو کافی صحتیاب بھی ہو چکے ہو ماشاءاللہ، رنگ بھی اچھا ہو چکا ہے. کیا کہتے ہو کس طرح سے علاج کیا جا رہا ہے اور یہاں سے نکل کر آپ کیا کرو گے باہر؟ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے جی. میں پشاور کا رہائشی نگری محلہ حسینیہ کا، اور میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. پہلے جب مجھے ادھر لایا گیا، میرے ساتھ تعاون کرنے والا وقار منیجر ہے جو ادھر اسپتال کا بڑا ہے، اور اس نے مجھے جو ہے تو ادھر آنے کے لیے کہا ہے کہ آ جاؤ آپ لوگ ادھر. میں 2 مہینے میرے برابر ہونے والے ہیں جی. میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. اس نشے کی حالت تو جو ہے تو میری فیملی مجھ سے علیحدہ ہوئی ہے جی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، امی ابو سے زیادہ کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں سے کرتا ہوں. مجھے بچوں کی یاد آتی ہے، اپنی امی ابو کی بہت کم آتی ہے اور بچوں کی زیادہ آتی ہے. اور میں وقار صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور منسٹر صاحب کو، ڈی اے جی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جی مریضوں کے لیے مفت علاج کے لیے فراہم کیا گیا ہے جی. ادھر کھانے پینے کا ہمیں سب کچھ ملتا ہے جی. بہت اچھی اسپتال ہے جی، اور وقار صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جی، مجھے ادھر لایا گیا ان سے. چلیں جی، شکریہ بلال. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب کرے. صحتیاب تو ہو چکے ہیں. ہم اور بھائیوں سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے. متی بھائی ادھر آ جائیں. اچھا، یہ ایک متی اللہ صاحب ہیں، سپورٹس پلیئر بھی ہیں، سپورٹس مین بھی ہیں اور باڈی بلڈر بھی رہ چکے ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح سے نشے کی طرف، نشے سے تو صحت یاب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سے پوچھیں گے. متی اللہ بھائی یہ بتائیے گا کس طرح سے آپ محسوس کر رہے ہیں اب یہاں پر رہ کر؟ یہاں سے نکلنے کے بعد کیا سچویشن ہوگی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مطلب اچھے لوگ ہیں، فرشتے لوگ ہیں جو کہ انسان کے فکر میں لگے ہوتے ہیں. مشکل دور ہے، مہنگائی بہت ہے، اور سی ایم صاحب کا، اس کے علاوہ کمشنر صاحب کا، اور یہاں کا جو ڈائریکٹر ہے وقار صاحب، اور ڈاکٹرز کا، یعنی آج کل اگر آپ علاج کے لیے جاؤ تو کم از کم 3000 روپے 4000 روپے ایک ڈاکٹر کا علاج ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ لاکھ روپے انسان پر خرچہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں پر سیشنیں ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے نماز کے ترتیب ہوتے ہیں، اور کھانے کا سسٹم ہوتا ہے. بالکل گھر سے اچھا ماحول ہمیں مل رہا ہے. یعنی ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم مطلب پرائے جگہ پر ہے. بالکل ایک کس طرح ہوتے ہے جیسے ماں اور باپ جس طرح کے مطلب ڈاکٹر ہمارے ساتھ پیش ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے پاس ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم خفا ہوتے ہیں تو ہمیں خوش کرواتے ہیں. رات کو جب ہم سوتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں تک آ کے کہ ہمارے جو بیڈ کے روم پہ ہمیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ سوئے اٹھے ہو، ہمارے اوپر کمبل ٹھیک کرتے ہیں. ہمارے مطلب وہ بولتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہو. یعنی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھائے. اور انشاءاللہ باہر جانے کا پروگرام یہ ہے کہ گھر دل نہیں چاہے کہ ایسے جائے. بالکل گھر کی طرح لگ رہا ہے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. اس طرح لگے مطلب خدا کر کس طرح ادارے ہر جگہ پر ہو. اچھا متی اللہ بھائی یہ بتائیے گا، آپ ایک سپورٹس پلیئر ہیں، کس طرح سے آپ ان کو مینٹین کرتے ہو؟ کیا کیا کرتے ہو آپ یہاں پہ؟ کس طرح سے ان کو ایکسرسائزز آپ ہی میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہاں پہ ایکسرسائزز کرواتے ہو. کون کون سی ایکسرسائزز کرواتے ہو؟ اور آپ جو تھے باہر کیا کرتے تھے؟ باڈی بلڈر کیا؟ میں باہر تو باڈی بلڈنگ سپورٹس مین تھا، باڈی بلڈر پلیئر تھا. تھوڑا بہت وابلہ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو مطلب جو نفسیاتی مسئلے جو ہوتے ہیں نا میڈیسن کے، وہ میڈم سمجھاتے ہیں، ڈاکٹر سمجھاتے ہیں. اور جو اس کے جسمانی مسئلے ہوتے ہیں تھوڑا بہت جتنا میں جانتا ہوں ایکسرسائز سے کرواتا ہوں، اور اس کو مطمئن کرواتا ہوں کہ ڈرگ سے نکل کر اپنے آپ سے پیار کرے، اپنے آپ کو بزنس مین سمجھے، اور اپنے آپ کو ایک مطلب جو سٹار ہے وہ اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچائے. اور جو یہاں سے ڈاکٹر سے سیکھتا ہوں تھوڑا بہت ان کو وہ مطلب سمجھاتا ہوں کہ احساس کس طرح ہوتا ہے. مطلب آپ ایک قیمتی احساس ہے ملک کے، اور اس طرح کے دیگر جو مطلب چھوٹے چھوٹے بات ان کو سمجھا دو کہ آپ کا ٹائم 24 گھنٹے کس طرح احساس میں گزرے. چلے شکریہ متی اللہ بھائی، بڑی مہربانی آپ کی. اور بہت سارے اور بھی یہاں پہ وہ ہیں کہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پہلے ایک اس سے بات کی تھی، یہاں پہ تھا ایک بزرگ آدمی ہے، ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی پہلے. ہم اسی سے ہی پوچھیں گے کہ پہلے جتنے بھی ہم نے ان سے ٹک ٹاک چٹ چیٹ کی تھی. سوری غنی صاحب السلام علیکم. سنگ غنی صاحب خیر پہلا ممدر سر خبریں کرے. پہلے آپ سے بات ہوئی تھی، آپ پہلے بھی آپ کی کنڈیشن ہم نے اپنے چینل پہ وہ کی تھی. آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں؟ پہلے جب ہم سے آپ نے بات کی تھی تب کیا تھا اور اب کیا ہے؟ اب ٹھیک ٹھاک ہے جی، انشاءاللہ زبردست ہے سب کچھ. پہلے ہم نے یہ آپ سے پوچھا تھا بچوں وغیرہ کا، آپ کی کتنے بچے ہیں، کس طرح سے آپ کہاں کے رہائشی ہو، یہ بھی بتائیے گا. بچے کتنے ہیں دوبارہ سے ہمارے ناظرین کو بتائیے. میرے 3 بچے ہیں جی، اور میں خود گلکار کا کام کرتا ہوں، کاریگری کا.
اور چرس و آئس پیتا تھا پہلے، اب انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ کون سا بچہ زیادہ تر آپ کو یاد آتا ہے؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ ابھی میرا 8 سال کا بچی ہے، وہ دل کا مریض ہے، وہ سب سے زیادہ مشہور۔ رہائشی کہاں کی؟ جی ہم سفید ڈیری میں رہتے ہیں جی۔ چلیں بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ یہ تھے جی سفید ڈیری کے، یہاں پہ اور بھی بڑے سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ملاقات کریں گے، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں، کھیلنا کودنا ان کا جاری ہے، ان کا سیشن جاری ہے، وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹی جاری کیے ہوئے ہیں۔ ارشد ہے ہمارے ساتھ ایک، ارشد یہ جو ہے پولیس میں تھا، ایک پولیس فورسز میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ ارشد کیا حال ہے، کیسے محسوس کر رہے ہو، کیسے یہاں پہ آئے ہو، کیا تھا کیا نہیں تھا، آپ بتاؤ مجھے۔ الحمدللہ سر، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ پاک نے ہم پہ رحم کیا اور اس ادارے میں ہمارا نصیب ہوا اور ہم ادھر آئے، ورنہ یہ 2-3 مہینے جو تھے یہ ہمارے لیے نشے کی دن میں بہت سخت تھے۔ ہم بالکل جو ہے نا سوئے ہوئے تھے، نشے کے دن میں تھے، نہ باپ تھا نہ بہن تھا نہ گھر والے تھے، سب ہم سے نفرت کرے، ہماری وجہ سے ان کو تانے پڑ رہے تھے۔ ابھی ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں، تھوڑا بیدار ہوئے ہیں، نماز شروع کیا ہے، اچھا برا جان کے بڑے اور چھوٹے کا تمیز آ گیا ہے، ہماری آنکھیں کھل گئی ہے۔ اور میں انجمن سماجی بہبود کا جو ہمارا یہ پشاور کی پی کے ڈرگس فری ادارہ ہے، اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا ماحول اور اتنی اچھی جگہ میسر کی ہے۔ ان کے بڑے خاص کر وقار صاحب ہو گئے، ان کا سٹاف ہو گیا، وہ ہمارے بہت خیال رکھتا ہے۔ شکر الحمدللہ، جس طرح کا ناشتہ یہاں ہمیں مل رہا ہے، جس طرح کھانا پینا اور جس طرح کے ایونٹس یہاں ہو رہے اور جس طرح کا علاج یہاں ہو رہے، قسم خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، بلا وجہ قسم نہیں کھاتا، جھوٹے قسم کھاتے، لیکن یہ علاج باہر لوگ 1500 2000 سے کم ایک دن کا نہیں لیتے، 50,000 60,000 کا مہینہ لیتے، اور نہ کھانا پینا ان کا اچھا ہوتا ہے، نہ اس طرح علاج ہوتا ہے، نہ اس طرح کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نہ اس طرح کے معالجین ہوتے، جس طرح ان کے ہاتھ کے نیچے ہمارا علاج چل رہا ہے۔ یہ سب آپ دیکھ رہے، انٹرویوز بھی ہو گئے، لڑکے بھی آپ نے دیکھ لیے، سب کی باتیں بھی آپ لوگوں نے سن لی۔ اچھا ارشد، یہ بتاؤ کہ یہاں سے فارغ ہو کے باہر جا کر کیا دوبارہ سے اپنی زندگی میں تو نہیں جاؤ گے نا، خوشحال رہو گے؟ سر الحمدللہ یہاں پر ہمارے جو احساسات بنے ہوئے، تو سب سے پہلے میں ادھر سے جا کر اپنے ماں کے پاؤں میں پڑوں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور اس کا کفالہ کروں گا، اور انشاءاللہ اپنا کام کاج شروع کروں گا۔ اور حکومت سے میری اپیل ہے کہ یہ سب مریض جو یہاں ہے، ان میں بہت ہنرمند لوگ بھی ہے اور سرکاری لوگ بھی ہے، تو ان کے لیے میں خواہش مند ہوں کہ حکومت ان کی مدد کرے اور ان کو اچھی نظر اور ان کا سپورٹ کرے۔ بڑی مہربانی ارشد بھائی، شکریہ۔ اچھا آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے تعلق ہے اور کس طرح سے یہاں پہ؟ میرا نام شہزاد افریدی ہے، میں جامروز رہنے والا ہوں، اور ہمیں بہت خوشی ہوا ہے کہ ہم اس سینٹر میں آیا، ہمیں بہت خوشی ہوا ہے کہ ہم اس سینٹر میں آیا، اور اس سینٹر میں نے پہلے بھی اسلام آباد میں بھی علاج کیا ہے، لیکن اتنا اچھا مجھے محسوس نہیں ہوا جدھر ادھر مجھے ہوا ہے، لیکن ادھر جو سسٹم ہے بہت اچھے طریقے سے، میڈیکل بھی صحیح ہے، اور اس کا جو سارا سسٹم ہے بہت اچھا چلتا ہے، اور پہلے بھی ہمارا علاج ہوا ہے 2-3 لاکھ روپے 60,000 مہینہ میں دے رہا تھا، لیکن اتنا سہولیت مجھے نہیں ملا تھا۔ فیملی ممبر کا بتائیں کہ شادی کی ہوئی ہے، کتنے بچے؟ میرا ایک بچہ ہے اور 5 بچی ہے، اور 7 بھائی ہے، ماں مر گیا اور باپ زندہ ہے۔ کون سا نشہ استعمال کر رہے تھے؟ آئس پیتا تھا۔ کہاں سے آپ کو ملتی تھی یہ آئس؟ یہ آئس تو ہمارا ادھر مارکیٹ سے ملتا تھا، کارخانوں مارکیٹ سے۔ کتنے میں لیتے تھے؟ یہ تقریباً 500 روپے گرام ملتی تھی۔ گرام ملتی؟ ہاں جی۔ یہ پیسے کہاں سے لاتے تھے؟ یہ بس ہم خود یہ شوروم کا کام کرتے تھے، اور بس ادھر سے ہم کرتے، پھر میں نے بہت نقصان۔ کیوں استعمال کیا ہے یہ آئس؟ یہ آئس ہمارا ایک دوست آیا تھا، ہم دیرے میں بیٹھے تھے اور اس نے جاپان سے آیا تھا، بس ساروں دوستوں کو پلا دیا، تو اس وجہ سے ہم سارے شروع ہو گئے۔ تو بچوں کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا کہ بچے کیا سوچیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 5 بچے ہیں نا آپ کے۔ ابھی مجھے احساس ہو گیا، پہلا ہم نہیں تھا، کیوں ہم نشے میں تھا، ہمارا کوئی احساس نہیں تھا۔ اب یہ سینٹر میں آیا، ہم کو بہت
एहसास हो गया है कि हमारा बच्चा इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, वो जो हमारा दोस्त है उससे हम दूर बैठेंगे और अपना कारोबार का सोचेंगे, अपना माँ बाप भाई बच्चों का इंशाल्लाह अपना कारोबार का सोचेंगे और अपना जो अच्छे दोस्त है उसका सोचेंगे और बुरा दोस्त का हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। चलें जी, शुक्रिया। ये थे तमाम मरीज़ जो हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोमिन। कहाँ से हो? हम हरियाणा पायान से। कितने बच्चे हैं? आपने शादी? हमारा 4 बेटी है, 1 बेटा है। कौन ज़्यादा याद आता है? बच्चा बहुत ज़्यादा आता है। कौन से बच्चे? मतलब बेटियाँ याद आती हैं, बेटे याद आते बस 1 बेटा है, छोटा है, वो 4 बेटी है, सब हमको याद आते हैं? क्या हैं। इस्तेमाल कर रहे थे कि याद? हम आयस नशा करता था, कहाँ से मिलता था? वो हमारा गांव में एक आदमी है, वो बेचता था। कितने में लेते थे आप? 500 300 का 400 का। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हो यार? यहाँ से जाके क्या करो? यहाँ जाएगा इंशाल्लाह, अपना हलाल रोज़ी कमाते गए, अपना मजदूरी करेंगे और अपना बच्चों के एहसास करेंगे कि हमने बहुत गलत काम किए। शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। हम आपकी दुआ ही करेंगे आपके लिए। बड़ी मेहरबानी। खुश रहें, आबाद रहें। हमारे साथ शेर खान मौजूद है। ये यहाँ का मेरा पसंदीदा मरीज़ तो अब नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत काफ़ी सेहतियाब भी हो चुका है। शेर खान इसका नाम है, अकबरपुरे से इसका ताल्लुक़ है। मैं इससे पूछूँगा कि कैसा महसूस करो। शेर खान, उर्दू आती है कि नहीं? थोड़ी बहुत आती है ना? थोड़ी बहुत ही बोलो। कैसा महसूस कर रहे हो? पहले तो बहुत ही आप कमज़ोर भी थे, अब माशाल्लाह से मोटे मोटे भी हो गए हो। मोटे हो गए हो, क्या कहते हो? हम बस खुश है इधर, हमारा सेहत भी अच्छा होता है, हमारा हर चीज़ लगा सेहत बहुत। अच्छा, ये शेर खान है, इसको जो है स्ट्रीट से उठा कर लाया गया था। ड्रग्स यूज़ करता था। ड्रग्स में इसने हेरोइन यूज़ की है। हेरोइन के साथ क्या क्या किया है इस्तेमाल? पाउडर इस्तेमाल करते थे और क्या क्या करते थे? इस्तेमाल किया, ज़्यादा नहीं तोड़ा इस्तेमाल किया, पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल। और आपको कहाँ से उठा के लाई थी? कारखानों से। कारखानों से। कैसे मिलता था आपको पाउडर? पाउडर 500 रुपये ग्राम मिलता था, 500 600 रुपये ग्राम। तो अब तो नशे की कोई वो नहीं होता कि मैं नशा करूं या कुछ? उस अभी हो बिल्कुल लगा नशा का, बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल हमारा सफा हो गया बिल्कुल। शादी की है? कितने बच्चे? 3। कौन कौन से हैं? बेटा बेटी? 2 बेटा है, 1 बेटी। 2 बेटे और 1 बेटी। यहाँ से जाके क्या करोगे? इंशाअल्लाह और का हलाल मजदूरी करूँगा। हाँ। अच्छा, मैंने देखा था कि शेर खान जो है तो बड़े प्यारे प्यारे पश्तो में टपे बोलता है। शेर खान, आपको उर्दू में कोई टपा आता है? बिल्कुल नहीं आता। कोई गाना भी नहीं आता उर्दू में? डूब जाए जो किस्मत, बोलो, कुछ भी बोलो, उर्दू में बोलो। डूब जाए जो किस्मत का तारा, कोई होता नहीं फिर सहारा। और डूब जाए जो किस्मत का तारा, कोई होता नहीं फिर सहारा। मजार दे दखुली और मजारा, आखुन पंजू सरकारा। बड़ी मेहरबानी शेर खान, शुक्रिया आपका। आपसे इजाज़त है। आप लोग भी बोलना चाहते हो? कहाँ से हो आप? कराची से आए हो इलाज के लिए। तो यहाँ पे कौन लाया आपको? यहाँ ही मेरा बीबी आया, साथ आया। अच्छा, कराची में क्या करते थे? कराची में गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर हूँ। बेसिकली कहाँ के हो? कराची में तो ड्राइविंग करते थे। रिहाइश कहाँ की? रहाइश भी मोहम्मद एजेंसी का है, लेकिन अभी हमारा रहाइश जो है ना कराची में। तो क्या इस्तेमाल करते थे? आइस पाउडर भी? जी। तो क्यों पीते थे? बस ये एक यारों दोस्तों के साथ मिल गया था, उन महफिलों में बैठ के उससे बस लग गया। कितने भी बच्चे कितने हैं? मेरा 8 बच्चे और 2 बीबी है। 2 शादियाँ की हैं आपने? अच्छा, भाई ने 2 शादियाँ की हुई हैं। पहली बीवी से कितने बच्चे हैं और दूसरी बीवी से 5 बच्चे हैं और 2 बेटी है, 2 बेटा है और 3 बेटी है। तो आप ये जो पाउडर पीते थे तो आपको इनका एहसास नहीं होता था? बेटियाँ भी हैं, खैर से बड़ी भी हुई होंगी आपकी। पीता था, थोड़ा पीता था, 21 साल से पी रहा था। अच्छा, तो अब कैसा महसूस कर रहे हो जाके? क्या अभी माशाल्लाह बच्चों के लिए मजदूरी करवाऊंगा और बहुत महसूस हो रहा है। बच्चे भाई इधर जो है ना माशाल्लाह अच्छा खासा इलाज हो रहा है। और कराची से मैं इसी इलाज के लिए आया था उधर से, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है इधर, डॉक्टरों का भी सही सिस्टम है और माशाल्लाह सही अस्पताल भी है। हम कराची से आए इलाज के लिए, इधर ही आया। चलें, ठीक है, शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, यहाँ पे जो है तो आप जा सकते हैं भाई।
نماز وغیرہ کے بھی ہے. سیکیورٹی کا یہاں پہ بہت خاص و خاص انتظام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ سیکیورٹی انچارج موجود ہیں ارسلان صاحب. یہ جو ہے یہاں کا انچارج ہے سیکیورٹی کا. اس سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں کی سیکیورٹی کو یہاں پر مینیج کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جب سٹارٹ میں آئے تھے تو لازمی بات ہے لڑائی جھگڑے اور ان کا خیال رکھنا بہت ہی کافی کٹھن کام ہے. یہ اس کٹھن کام میں یہ ارسلان صاحب جو ہیں یہاں پہ پیش ہیں. انہی سے ہی ہم بات کریں گے. ارسلان بتاؤ کس طرح سے ان لوگوں کو آپ نے مینٹین کیا ہے سٹارٹ سے, اور پھر یہاں پر اب جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کافی بہتر ہو چکے ہیں. کیا کہیں گے کس طرح سے مینٹین؟ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو ہم نے اسٹارٹ سے اب تک سائیکالوجیکل یعنی سائیکاٹرک ٹائپ ان کو ہم نے مینٹین کیا ہے. اور جب اسٹارٹ میں آئے تھے تو ان کے پہلے جو 16 ڈیز جو ہوتے ہیں وہ کافی ان کے خطرناک تھے. ان ڈیز میں انہوں نے ہم پہ کافی حرکتیں کی ہیں, ہمیں مارا بھی, ہمارے کافی سیکورٹی والوں کو زخمی بھی کیا, یعنی بھاگنے کی کوشش کی ہے, اپنے جو ڈرگس کے لیے کسی حد تک جانے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم نے ان کے وہ سارے ارادے ناکام بنائے ہیں اور ان کو نیو زندگی میں منتقل کیا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ 80% ٹھیک ہو چکے ہیں. اور جس طرح پہلے ان کی سیکورٹی سخت کر رہے تھے اب بھی ان کے ساتھ اسی طرح سختی کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی وہ پرانی زندگی بھولے اور نئی زندگی کی طرف آئیں. اور ہر قدم میں ان کے ساتھ ہم آگے ہیں, پیش ہیں. چلیں جی ارسلان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے کہ جو آپ لوگ یہاں پہ جہاد کر رہے ہو. چھوٹی سی تنخواہیں ہیں لیکن ان لوگوں کی خدمت کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے. آپ اردو میں بول سکتے ہو نا؟ اچھا اردو میں آپ بول سکتے ہو. اچھا یہ تمام سیکیورٹی والے ہیں, اگر میرا کیمرہ مین بتائے, یہ بلال صاحب ہیں, وہ اس کو جو ہے یہ آپ کا کیا نام ہے, مسعود صاحب ہیں, مزمل صاحب ہیں, اور یہ فواد صاحب ہیں, عرفان صاحب ہیں. اچھا یہ ان کی سیکیورٹی ہے, اس ارسلان کے ہی یہاں پہ نیچے کام کرتے ہیں, سیکیورٹی کے خدمات دیتے ہیں. جیسے کہ ارسلان نے بتایا ہے کہ کافی ان پر حملے بھی ہو چکے تھے سٹارٹ میں, لیکن اب بہتر ہو چکی ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ مریض نہیں رہے, اب یہ جو ہیں اپنی حقیقی زندگی میں آ چکے ہیں. اسی واجد آن لائن کے پلیٹ فارم سے ہم مختلف اداروں کے بھی وزٹ کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے کافی مریضوں کا علاج ہو چکا ہے. وہ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. انہی سٹاف کی بدولت یہاں پہ سائیکیٹرکس بھی ہیں, دوسرے ڈاکٹرز بھی ہیں, مینجمنٹ جو ہے یہاں کی ان کی بہت بہتر ہے. تو ہم یہی دعا کریں گے کہ جتنے بھی یہ مریض تھے صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم وقف کریں تاکہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی گزار سکیں. شکریہ جی.